علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آج کی یہ نورانی روحانی محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے، آپ کی آمد کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کی خوشی میں سجائی گئی ہے۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم، کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اپنے محبوب کی ولادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور یہ بات میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں سنیوں کو پسند کر لیا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کی ڈیوٹی ہے کہ تم ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرو۔ اور اہل سنت کی یہ سلیکشن، اہل سنت کا یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا سنی کرتا ہے۔ اور حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کے متعلق میں عرض کروں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میلاد کی خوشی کرنا اہل سنت و جماعت نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور یہ اپنی طرف سے ہی خوشی کرتے ہیں، نہ بلکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور یہ مطلقاً ارشاد ہے، نعمت کا چرچا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب آپ کسی باشعور آدمی سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ حضور نعمت ہی نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، آپ نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ اور جو شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار نہیں ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں مانا۔ الحمدللہ یہ سنی ہے جو اللہ کے اس حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، آپ کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بتاؤ حضور نعمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، کنز الاموال اور ان کے علاوہ جو کتاب چاہے دیکھ لے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور صرف انہی کتابوں میں نہیں بلکہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حدیث شریف سن کر اس پر عمل بھی خوش دلی سے کرنا چاہیے، چہرے پر خوشی کی لہر ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کے 10 خطائیں معاف فرما دے گا۔ یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف فرما دے گا۔
اور پھر یہی بات نہیں ختم ہوئی بلکہ مزید ارشاد فرمایا کہ محبوب رب العالمین ہے اور اس کے 10 درجے بھی اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان والا رسول ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمت و رفت والا اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے مقام شکر ہے، وگرنہ کہاں ہم، کہاں وہ، کہاں ہم گنہگار، کہاں وہ لچپال، کہاں ہم خاکی، کہاں وہ نوری، کہاں ہم نااہل، کہاں وہ مرسلین کے سردار۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، تم جتنا مرتبہ مجھے یاد کرو گے میں اتنا مرتبہ تمہیں یاد کروں گا، تم ایک دفعہ مجھے یاد کرو میں بھی ایک دفعہ یاد کروں گا، تم 2 مرتبہ یاد کرو میں بھی 2 مرتبہ یاد کروں گا، تم 3 مرتبہ یاد کرو میں بھی 3 مرتبہ یاد کروں گا، تم 10 مرتبہ یاد کرو میں بھی تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا۔ ہاں، جتنا تم یاد کرو گے اتنا ہی میں تمہیں یاد کروں گا۔ مگر جب باری آئی محبوب کی، مگر جب پیارے کی باری آئی، جب رسولوں کے تاجدار کی باری آئی، جب مدینے کی تاجدار کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب سبھی اسرار کے دلہا کی باری آئی، تو پھر فرق دیکھے۔ ایک طرف اللہ کے ذکر کو لے، ایک طرف درود پاک کو لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنا میرا ذکر کرو گے میں تمہارا اتنا ذکر کروں گا، جب تم مجھے یاد کرو گے میں اتنا تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیکھے، آپ فرماتے ہیں اگر تم مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجو گے تو اللہ تمہارے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ نہیں بلکہ تمہارے 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا، بلکہ تمہارے 10 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر صاحب مبارک زندہ باد۔ حضرات گرامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ محبوب کی شان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی غلاموں کو عطا ہے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سپڑ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں میرا رحمت اور فضل ملے تو خوشی کیا کرو، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نعمتوں کا چرچا کیا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نبیوں کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی سب مل کر پڑھو تاکہ یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائے کہ ہم سری میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے، بلکہ شوق سے پڑھو، اس لیے کہ جب میں نے سنائی نعت نبی، جب میں نے سنائی نعت نبی، سن ہو گیا نجدی سنتے ہی، سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل۔ سب مل کے پڑھو، جن دے ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ
رحمت کا دریا ہمار. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اعلیٰ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے تمام مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا شان والا رسول بھیج دیا. تو اللہ نے احسان مومنوں پر جتلایا ہے. توجہ چاہوں گا، یہ احسان باری تعالیٰ مومنوں پر ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی مومن ہی کرتے ہیں، حضور کے میلاد کی خوشی مومن ہی کرتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر مومن ہی کرتے ہیں، حضور کی ولادت اور آپ کی شان و عظمت کا چرچا مومن ہی کرتے ہیں. اور جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جن پر احسان ہو خوشی بھی وہی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، خوشی بھی مومن ہی کریں گے. اسی لیے تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی ہونے سے منع نہیں ہوں گے، بلکہ روتوں کو رلائیں گے، جلتوں کو جلائیں گے، روتوں کو رلائیں گے، جلتوں کو جلائیں گے، سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے، اور اللہ کی سنت پر ان کا ہے عمل سائم جو پیار سے آقا کی محفل کو سجائیں گے. تو حضرات گرامی، جشن میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ جشن میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. جشن میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہے. جشن میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت بیان کی جاتی ہے. جشن میلاد میں حسن مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور ملا یہ کہتا ہے کہ بس ایمان، بس تبلیغ، بس اسلام. لیکن آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے. یہ نوازش ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ عنایت ہے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محفلیں سجائے، میلاد منائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا چرچا ہو اور اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے. اللہ کی سنت پر ان کا ہے عمل سائم، اللہ کی سنت پر ان کا ہے عمل سائم جو پیار سے آقا کی محفل کو سجاتے ہیں. تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ہم اسی آیت پر عمل کر کے جشن عید میلاد النبی کی خوشی کرتے ہیں. روتوں کو رلائیں گے، جلتوں کو جلائیں گے، روتوں کو رلائیں گے، جلتوں کو جلائیں گے، سنی تو محمد کا میلاد منائیں گے. تو حضرات گرامی، آؤ ہجرت مصطفیٰ کا واقعہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو اس وقت صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کا فعل کیا تھا، صحابہ اکرام کا کام کیا تھا. اہل حدیث حضرات نے بھی وہ ربائی اپنی کتابوں میں لکھی ہے. محدثین مفسرین نے اپنی معتبر کتاب میں اس شعر کو لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو صحابہ کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ خوشی کے ساتھ کہا یا غم کے ساتھ کہا؟ یہ گھر میں بیٹھ کر کہا یا جلوس نکال کر کہا؟ اور مسلم شریف کی حدیث پڑھ لو، بچیوں نے چھتوں پر چڑھ کر پڑھا اور مرد جلوس کی شکل میں اور ساتھ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور پڑھتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینے والے ہمارے پاس آ گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا ہے. اور آج یہ رواج بن گیا ہے کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت ہے، ہمارا مذہب کتاب و سنت ہے. توجہ چاہوں گا، کتاب و سنت کا عامل وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا قائل ہے. کتاب و سنت کا عامل وہ ہے جو عطائے خداوندی سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتا ہے.
کتاب و سنت کا عامل وہ ہے جو مصطفیٰ کو نور مانتا ہے. کتاب و سنت کا عامل وہ ہے جو اللہ کے محبوب کو بے مثل بشر مانتا ہے. کتاب و سنت کا عامل وہ ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے, جو اللہ کی نعمت عظمیٰ پر خوشی مناتا ہے. یہ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کے ہم پیروکار ہیں. قرآن مجید ہی ہمارا مذہب ہے, قرآن ہی مجید ہمارا ہی عقیدہ ہے. تو حضرات گرامی, یہ کیسا مذہب ہے کہ مولوی آئے تو تم خوشیاں کرو, تمہارے لیڈر آئے تو خوشیاں کرو, اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تمہیں دکھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق آ گیا تمہارے پاس میرا برہان, میری دلیل. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا مگر اسے اپنی دلیل نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا مگر اسے اپنی دلیل نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مگر اسے اپنی دلیل نہیں فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ دلیل قرار دیتا ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل قرار دیتا ہے. نعرہ تکبیر، آج ان مولوی یہ مثال دیتے ہیں کہ جی نبی کے 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ مولوی تجھے ہاتھ نظر آیا, چاند کے ٹکڑے کرنا نظر نہیں آیا؟ تجھے پیر نظر آیا تو پتھر پر نشان پڑنا نہیں نظر آیا؟ تجھے کھانا نظر آیا لیکن آپ کا سو میں وصال نظر نہیں آیا؟ تجھے آنکھ نظر تو آئی لیکن ان کا پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھنا نظر نہیں آیا؟ تجھے کان تو نظر آئے لیکن عرش اولیٰ کی آواز کو سننا نہیں نظر آیا؟ تم اپنے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مثلیت کا دعویٰ کرتے ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پوچھنا ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو, فاروق اعظم سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو, عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو, حضرت طلحہ سے پوچھو, حضرت زبیر سے پوچھو, عبداللہ ابن عمر سے پوچھو, عبید اللہ بن جرہ سے پوچھو, عبد الرحمن بن عوف سے پوچھو, سعید ابن وقاص سے پوچھو, حضرت عباس سے پوچھ لو, حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو, حضرت خالد بن ولید سے پوچھ لو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام سے مسافہ کرتے تو ہاتھ ملاتے تو کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی. تو حضرات گرامی, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا, میرا اس عہدے پر کوئی تجربہ بھی نہیں تھا, میں کبھی جج نہیں بنا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اے علی میرے قریب آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے قریب ہوا تو آپ نے اپنا نورانی ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میرا سینہ علم سے روشن ہو گیا, نور سے منور ہو گیا, اور مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں کبھی دشواری نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال, یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت. ارے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں کو اپنی ہاتھ سمجھتے ہو. سیرت حلبی پڑھ کر دیکھ لو, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ ایک دن مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی, میں نے اظہار نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے بیٹی ذرا میرے قریب آؤ. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں حضور کے قریب ہوئی, حضور نے مجھ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا, پھر کبھی مجھے بھوک محسوس نہیں ہوئی. اگر سیرت حلبی میں یہ روایت موجود نہ ہو تو جو سزا ایک چور کی وہ سزا مجھے منظور ہے. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں
ہدایت پہ تم کہتے ہو کہ آقا ہمارے جیسے ہے، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، کھانا تمہارا کھانا اور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی شان و عظمت کا کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کھاتے ہیں تو غلاظت بنتی ہے۔ اے مولویوں، کھانے کی مثال دینے والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا پیشاب مبارک کو ثابت کرو، ایک صحیح حدیث دکھا دو، امہات المومنین میں سے کسی نے یا آپ کے کسی صحابی نے ہی دیکھا ہو، ایک ضعیف حدیث مبارک ہی دکھا دو۔ جاؤ، ساری زندگی کی مہلت ہے۔ ظالموں، مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا تمہیں روایتیں نظر نہیں آتی؟ یہ تم نہیں بیان کر سکتے، یہ سنی ہی بیان کر سکتے ہیں۔ میرے دعوت نے اہل شعور کو، اہل عیسائیوں کو، اہل ہندوؤں کو، اہل سکھوں کو، جنہوں نے آؤ ہندوؤں سیکھ لو، آؤ دیکھو میں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا، آؤ میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو۔ یہ وہ رسول ہے کہ جن کی بڑا پخانہ مبارک کسی نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرات گرامی، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم محدثین کو مانتے ہو، تم مفسرین کو مانتے ہو، آج تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب تم ان کو مانتے ہو تو ان کی لکھی ہوئی کتاب کو بھی مانو۔ سنو، میں اتنے حوالے دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، اے محبوب مجھے فجر کی قسم۔ یا اللہ، کون سی فجر کی قسم اٹھا رہے ہو؟ آؤ تحقیق کرے، آؤ ریسرچ کرے، اپنے علم کو استعمال کرے۔ والفجر، محبوب مجھے فجر کی قسم۔ یا اللہ، کس فجر کی قسم اٹھا رہے ہو؟ فجر تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو یونس علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی۔ یا اللہ، ہر نبی کے دور میں فجر ہوئی، آج بھی فجر ہوتی ہے۔ جب سے یہ دن اور رات کا سلسلہ بنا ہے فجر ہوتی ہے، لیکن یا اللہ تم کس فجر کی قسم اٹھا رہے ہو؟ تفسیر جمل اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر جمل اٹھا کر دیکھ لو۔ والفجر، محبوب مجھے اس فجر کی قسم جس فجر میں تم دنیا میں تشریف لائے، اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی روح وجد میں آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس سہانی گھڑی چمکاتے جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز مصطفیٰ جانے رحمت پہ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قرآن پاک پڑھو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا ہے، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا دور گزر چکا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی میلاد بیان کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد بیان کرنے کی؟ یہ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے لوگوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، جب موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ایسا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کا میلاد ایسا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ایسا ہے، تو میرے محبوب کے میلاد کا کیا مقام ہوگا جس کا ثانی میں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ آج تم سیل فون کو سائنسی ترقی مانتے ہو، سری میں بیٹھ کر پاکستان بات کر لیتے ہو، سری میں بیٹھ کر ایک سیکنڈ میں فیجی بات کر لیتے ہو، اور فیجی والا ایک سیکنڈ میں تمہارا بات سن لیتا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے نبوت کے کمالات کو بھی مانو کہ امتی یہاں پکارتا ہے تو مدینے میں میرا آقا بھی سنتا ہے۔ یہ کہتے جی نہیں سنتے، نہیں جانتے۔ تو حضرات گرامی،
अल्ट्रासाउंड भी निकला हुआ है। जब डॉक्टर कुछ बताता है फौरन मान लेते हैं, ये डॉक्टर ठीक कह रहा है, डॉक्टर सही कह रहा है। उस वक्त तो कोई बिदअत नजर नहीं आती। और तर्जुमान अहले हदीस के उन्होंने एक हदीस मुबारका लिखी है, बिल्कुल सही हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने इरशाद फरमाया कि उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता जिस घर में कुत्ता हो। यह बात चाहे किसी भी वहाबी मौलवी से जाकर पूछ लेना, शौकिया कुत्ता रखा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अब मैं पूछता हूं कि रहमत का फरिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है या आका है? उम्मती है। लेकिन इन वहाबियों का अकीदा है कि उम्मती का इल्म मानते हैं लेकिन आका का इल्म नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम रहमत का फरिश्ता दुनिया के हर घर को जानता है, दुनिया के हर दीवार को जानता है, हर कमरे को जानता है। अरे ये तो फरिश्ते का इल्म है, उसके इल्म का क्या हाल होगा जिन पर फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। तो हजरत गिरामी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने ताना दिया कि ऐ मरियम, तुम कुंवारी थी, तुमने ये बेटा कहां से ले आया? ना तुम्हारा बाप ऐसा था, ना तुम्हारी मां ऐसे थी, तुम्हारा घराना तो शराफत का आलमदार था। तवज्जो चाहूंगा, जब लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर एतराज किया तो मरियम अलैहिस्सलाम ने झूले में लेटे हुए अपने बेटे की तरफ इशारा किया कि तुम इससे पूछ लो। उन्होंने कहा है मरियम, इससे क्या पूछे, यह तो नौमौलूद बच्चा है। आपने फरमाया तुम इस बच्चे को इशारा तो करो। इशारा में आवाज नहीं होती, इशारा में साउंड नहीं होती, यानी तुम खामोश इशारा भी करो तो ये बच्चा जवाब देगा। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको वहाबी अपने अकीदे का इमाम मानते हैं, आप तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि जब मां ने सईदा मरियम ने इशारा किया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मां के इशारे की तामील करते हुए बाएं बाजू पर जोर लगाते हुए बाएं बाजू उठाकर इशारा करते हुए फरमाया, ये आप बचपन में झूले में लेटे हुए फरमा रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी मां पर इतराज करने वालों, मेरी मां पर तनकीद करने वालों, काला इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फरासत पर मैं कुर्बान जाऊं। लोग हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत पर, आपकी इफ़्फ़त पर एतराज कर रहे हैं, आपके किरदार पर एतराज कर रहे हैं, लेकिन बेटे ने जवाब देकर मां के किरदार पर लगे हुए तमाम धब्बों को धो डाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका नौमौलूद बेटा अल्लाह की इबादत करने वाला हो, उस बच्चे की मां बदकार नहीं हो सकती, उसका किरदार गलत नहीं हो सकता। आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। तो हजरत गिरामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे किताब दी है। तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया? अल्लाह ने मुझे किताब दी है। हालांकि इंजील अभी नाजिल नहीं हुई, आपने अभी मुताला नहीं फरमाया, लेकिन आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में फरमाया अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। तो मेरा वहाबियों से सवाल है, मैं कहता हूं यह मकाम नबूवत है, जो किताब बाद में नाजिल होने वाली है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले ही जानते हैं। तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा वजूद बरकत वाला है, जहां भी हूं वहां बरकत ही बरकत होंगी। अरे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आका की अजमत क्या होगी। एक बात और सुनो, तवज्जो चाहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जहां भी रहूं बरकत वहां होती है। तो मुझे बताओ कि बरकत नफा है कि नहीं? बरकत नफा है कि नहीं? नफा है। और जब बरकत नफा का नाम है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा पूरा वजूद ही बरकत है, ये कहते हैं जी नहीं, नबी नफा नहीं दे सकते। बताओ अगर तुम्हें ईसाइयों के साथ बात करनी पड़ी तो क्या तबलीग करोगे? आज तुम बातें करते हो,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب قبر میں جاؤ گے تو سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو وہاں کیا کرو گے؟ قبر میں پیسے کام نہیں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اسی لیے آج ہی اپنا عقیدہ درست کر لو تاکہ کل کی پریشانی سے بچ سکو، کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو۔ یہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان کے مالک ہے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ جب محبوب کی ولادت ہوئی، حضور کی تشریف آوری ہوئی، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے۔ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ولادت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، اور جس کو محدث ابن جوزی نے مولود العروس میں لکھا ہے، اور محدث ابن جوزی اہل حدیث کا سب سے بڑا محدث ہے، اس نے 250 کتاب لکھی ہے۔ وہابیوں نے ابن جوزی کو اپنا شیخ اور امام مانا ہے، اور ابن جوزی مولود العروس کتاب میں لکھا ہے، اور یہ اس کی دوسری کتاب ہے۔ اور محدث ابن جوزی ویسے نہیں لکھ دیتا، بلکہ لکھنے سے پہلے بڑی تحقیق کرتا ہے، پھر کچھ لکھتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی امی جان نے فرمایا کہ جب میں نے حضور کو جنم دیا تو آنکھوں میں قدرتی سرما تھا، جب میں نے محبوب کو جنم دیا تو جسم پر تیل بھی لگا ہوا تھا، جب میں نے محبوب کو جنم دیا تو آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، جب آپ کی ولادت پر سعادت ہوئی تو خوشبو کے ہیلے آ رہے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ مختون شدہ پیدا ہوئے۔ تو حضرات گرامی، اگر حوالہ غلط ہو تو جو سزا ایک چور کی وہ سزا مجھے منظور ہے، لیکن اگر حوالہ سچ ہے تو سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا، مسجدوں میں بیان ہوتا، تو مرزے کو نبی کہلوانے کی جرت نہ ہوتی۔ اگر توجہ چاہوں گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو غذا کہاں سے ملتی تھی؟ خدا کا یہ قانون ہے کہ ہر بچے کی غذا ناف سے حاصل ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناف بریدہ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی غذا ماں کے شکم کا خون نہیں بلکہ میرے نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو حضرات گرامی، وہابیوں نے ان کی ایک کتاب ہے تفسیر ثنائیہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہابیوں کے مولوی وحید الزما، ان کی تفسیر قرآن پڑھ کر دیکھ لو، اس نے بھی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قاضی سلیمان منصور نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں بھی نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیا ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، نشت الطیب، وہ بھی پڑھ کر دیکھ لو، اس نے لکھا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مولوی وحید الزما کی کتاب ہدایت المہدی پڑھ کر دیکھ لو، وہ بھی کہتا ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قاضی شوکافی کی فتح قدیر اٹھا کر دیکھ لو، قاضی شوکافی اہل حدیثوں کا مجدد ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی، یہ دیوبندیوں کا کتب ہے، اس کی کتاب امداد السلوک پڑھ کر دیکھ لو، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم کیوں لڑتے مرتے ہو، کیوں فساد ڈالتے ہو، کیوں اختلافات کرتے ہو؟ تمہارے تو سارے بزرگ نور مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ حق کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو حضرات گرامی، جن مولویوں کا میں نے نام لیا ہے وہ ان کے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی بھی حوالہ غلط ثابت کر دے تو جو سزا ایک چور کی
وہ سزا مجھے منظور ہے، اور یہ ساری زندگی کے لیے مہلت ہے۔ جو کتاب کا نام میں نے دیا ہے، اگر اس کتاب میں یہ حوالہ نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ مجھے منظور ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اہل سنت کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ اہل سنت کوئی مسئلہ بدلنے والی جماعت نہیں، اہل سنت کوئی سیاسی جماعت نہیں، اہل سنت وہ مسلک ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اہل سنت فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے خرج منی نور۔ مشکاۃ شریف، سیرت حلبی، دلائل نبوہ شریف میں موجود ہے، الشمائل العنبریہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو آپ کے نور کی روشنی سے میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو حضرات گرامی، میرے پاس کتاب موجود ہے جن میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین مسلمان نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے بات کہا ہے، بلکہ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ توجہ چاہوں گا، لیکن ایک وہابی آپ کی والدین کے مسلمان کا قائل ہے، وہ ہے مولوی ساجد میر کا دادا ابراہیم سیالکوٹی۔ اس نے کتاب لکھی ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ جب اس نے یہ بات لکھی تو تمام وہابی مولوی اس کے مخالف ہو گئے اور اس کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کا مقام کیا ہے؟ اس نے یہ الفاظ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ کبھی تہجد پڑھ کر استخارہ کر کے سو تو تمہیں پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کیا ہے، ان کے والدین کا۔ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین مسلمان نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو اب سوال یہ ہے، توجہ چاہوں گا، سوال یہ ہے کہ کیا کافر کی مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے؟ کیا کافر کی بخشش کی دعا کرنی جائز ہے؟ نہیں جائز۔ امام المفسرین اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مچھلی جس نے 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو پناہ دی، قیامت کے دن وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ ارے وہ مچھلی جس نے پیٹ میں 40 دن اللہ کے پیغمبر کو جگہ دی وہ جنت میں جا سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تو 9 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ مبارک پر رکھا۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، سیرت مصطفیٰ اور الشمائل العنبریہ میں مولود خیر البریہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ فرماتی ہے کہ میں خواب استراحت میں تھی کہ میرے پاس ایک نورانی شکل کے بزرگ تشریف لایا اور کہا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ اے آمنہ مبارک ہو، آپ ساری کائنات کے لوگوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا اے مبارک دینے والے آپ کون ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اے آمنہ میں آدم علیہ السلام ہوں، تجھے مبارک دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ہر مہینے ایک ایک نبی آ کر مجھے مبارک بات دیتا، دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام، آٹھویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ سوال توجہ چاہوں گا، کیا نبی کفار کو مبارکباد دیتے ہیں؟ بتاؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میرے پاس ایک پرندہ آیا،
وہ चिचाने लगा और अपनी आवाज में कहने लगा, इजहर तू या रसूल अल्लाह, इजहर तू या नबी अल्लाह, इजहर तू या हबीब अल्लाह, इजहर तू या मोहम्मद, इजहर तू या नूरुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती है कि मैं हैरान हुई, ये परिंदा है लेकिन बोली परिंदे वाली नहीं बोल रहा। मैंने पूछा तुम कौन हो, तो परिंदे ने जवाब दिया, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना, मैं जिब्रील हूँ। सुभान अल्लाह। सवाल करते हैं कि खुलफाए राशिदीन ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम किस किस बात को लाओगे। सनद इस किताब में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। ये वहाबियों के मुजद्दिद उसकी किताब अश-शमामतुल अंबरिया में ये मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में रात हो गई, रास्ते में एक झोपड़ी थी। हुजूर ने एक सहाबी को भेजा कि जाकर उस झोपड़ी वालों से कहो कि हम यहाँ पर रात गुजारना चाहते हैं। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी, उसने इजाजत दे दी क्योंकि अरब के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। उसने कहा आप यहाँ पर रह ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस झोपड़ी में तशरीफ ले जाते हैं। आप पूछते हैं, ऐ माई तेरे घर में कुछ खाने को है? उस माई ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बकरी है, लेकिन वो भी दूध नहीं देती। हुजूर ने फरमाया तुम वो बकरी को ले आओ। जब वो बकरी आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी हाथ उस बकरी के थनों को लगाए तो बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध खुद पिया, अपने सहाबा को पिलाया, उस माई को पिलाया और फरमाया कि सारे बर्तन ले आओ। सारे बर्तन ले आए, लेकिन बकरी के थनों में दूध उसी तरह मौजूद था। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उस माई का खाविंद आ गया, उसने देखा कि घर में एक खुशबू आ रही है, एक अजीब सी महक आ रही है। उस खुशबू आ रही है कि तब तमाम घर के बर्तन भी दूध से भरे हुए हैं। उसने पूछा ये सब कुछ कहां से आ गया? तो उस माई ने कहा एक नूरानी शक्ल वाला अरबी आया था, उसका चेहरा बड़ा हसीन था, उसके जुल्फे बड़ी प्यारी थी, उनके साथ कुछ साथी थे, उन्होंने यहाँ पे रात क़याम फरमाया और उन्हीं की बरकत से बकरी ने इतने सारे दूध दे दिया। उन्हीं की वजह से चारों तरफ से ये खुशबू फैल गई है। खाविंद ने पूछा वो कौन थे? उसने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं। खाविंद ने कहा तुम बड़ी भोली रही हो, तुम्हें पूछना चाहिए था कि आप कौन है, क्योंकि जिनका तुम हुलिया बयान कर रही हो वो नबी आखिरी ज़मां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक है। ये शान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तो पहली किताब समाविया में भी आया है, महबूब की फजीलत का बयान इंजील में भी आया है, तौरात में भी आया है, ज़बूर में भी आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उसमें मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। ये जो शान हमने अपने महबूब की बयान की है वही शान हमने तौरात और इंजील में भी बयान की है। लिहाजा उसने कहा कि जो हुलिया तुम बयान कर रही हो वो नबी आखिरी ज़मां का हुलिया है, मुझे बताओ वो किस समत गए हैं? तो उसने बताया कि फला समत गए हैं। वो शख्स भागता हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी झोपड़ी को आबाद करने वाले मेरे दिलों को भी आबाद फरमा दो। दोनों मियाँ बीवी ने कलमा पढ़कर शर्फ सहाबियत हासिल कर लिया। और नवाब सिद्दीक हसन खान भूपाली लिखता है कि जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए थे वो सहाबी और सहाबिया हर साल उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जश्न हजरात गिरामी, एक और मोहब्बत वाली बात सुनो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने दावत कबूल फरमा ली। आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है।
آگے آگے رسول ہے، پیچھے پیچھے صحابی ہے، آگے آگے پیر ہے، پیچھے پیچھے مرید ہے، آگے آگے محبوب ہے، پیچھے پیچھے محب ہے، آگے آگے مالک ہے، پیچھے پیچھے خادم ہے، آگے آگے رسول ہے، اور پیچھے پیچھے عثمان ذوالنورین دماد مصطفیٰ ہے۔ حضور آگے جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جن کے گھر آج رحمت کائنات چل کر آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کیسے منفرد انداز میں حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا حضور میں آپ کے آستانے سے لے کر اپنے غریب خانے تک آپ کے قدم مبارک اس لیے گن رہا ہوں کہ جتنے آپ کے قدم مبارک ہوں گے آپ کے تشریف لانے کی خوشی میں اتنے ہی غلام آزاد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مولود العروس میں بھی یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خوشی میں حضرت عبد المطلب نے بکرے ذبح کیے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا، اسی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں نور محمد موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درخت یا کسی اور شے کے قریب سے گزرتے تو وہ شے آپ کو سجدہ کرتی تھی۔ اور محدث ابن جوزی جس کے متعلق وہابی کے بڑے معتبر عالم دین علامہ وحید الزماں جنہوں نے سارے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، بخاری کا بھی ترجمہ کیا، مسلم کا بھی ترجمہ کیا، ترمذی شریف کا بھی ترجمہ کیا، ابن ماجہ کا بھی ترجمہ کیا، ابو داؤد کا بھی ترجمہ کیا، نسائی کا ترجمہ کیا، وہابیوں کا سیاہ ستہ کا ترجمہ اسی نے کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ابن جوزی ہمارا امام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہابیوں کا مولوی کہہ رہا ہے۔ اگر حوالہ چاہیے تو کتاب کا نام ہدایت المہدی ہے، اٹھا کر دیکھ لینا۔ وہ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب مولود العروس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ میلاد کی خوشی قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور محدث اسے کہتے ہیں جسے حدیث کے علم پر اچھی طرح عبور حاصل ہو۔ اور ابن جوزی وہ آدمی ہے جس نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ اور وہ آگے لکھتا ہے کہ اس کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائے صلاۃ